پاکستان کا بی ایل اے سمیت دیگر تنظیموں کو عالمی دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ بی ایل اے جعفر ایکسپریس سمیت کئی حملوں میں ملوث رہی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کا بھی خیر مقدم۔ واضح کیا کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ذمہ داری بڑھ چکی۔ قدرتی آفت کے ساتھ انسانی غفلت کی گنجائش نہیں۔ گلیات میں ایک درخت کاٹنے کی اجازت نہیں تھی، اب اتنی کٹائی ہوئی کہ پلازے بن گئے۔ کسی صورت غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دیں گے۔ دریاؤں میں ہوٹلز کے معاملے پر جلد اجلاس بلاؤں گا، وزیر اعظم کا اعلان۔ کہا جب تک ریہیب کا مرحلہ مکمل نہیں ہو جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے، بغیر کسی سیاست کے کام کو جاری رکھیں گے۔ غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، سینکڑوں گھر تباہ۔ تالی داس گاؤں کا زیادہ تر حصہ مٹ گیا۔ چرواہے کی بروقت اطلاع پر گاؤں جانی نقصان سے بچ گیا۔ اطلاع ملنے پر لوگ گھر خالی کر کے محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے دریا کا بہاؤ رک گیا، پانی جھیل کی صورت اختیار کر گیا۔ متصل دیہات کے ڈوبنے کا خدشہ، علاقوں کو خالی کرا لیا گیا۔ بھارت کی آبی جارحیت، دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ گنڈا سنگھ والا میں پانی کی آمد 1,08,000 کیوسک سے بڑھ گئی۔ پی ڈی ایم اے نے اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ برے والا میں بھی سیلابی صورتحال، کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ بھاولپور میں بھی ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب۔ گڈو اور سکھر بیراج پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب، کچے کے سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے۔ لاہور میں بادل برس پڑے۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور اپر مال سمیت بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے کو پیشگی انتظامات کا حکم۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے اموات کی تعداد 393 ہو گئی، 15 اب بھی لاپتہ ہیں۔ 1,711 گھروں اور عمارتوں کو نقصان پہنچا، 266 سرکاری اسکول متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے تفصیلات بتا دیں۔ مانسون سے تباہی، برطانیہ کا پاکستان کے لیے 13 لاکھ پاؤنڈ امداد کا اعلان۔ رقم پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں خرچ ہوگی۔ آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے، برطانوی ہائی کمشنر کی گفتگو۔ پاکستان کی ایک بار پھر بھارت کو جامع مذاکرات کی پیشکش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے کسی سے نہیں کہا تھا ہمیں بھارت کے ساتھ بٹھائیں، نیوٹرل مقام پر بات چیت کا کہا۔ واضح کیا کہ بھارت کے ساتھ کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر بات نہیں ہوگی، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تسویہ طلب امور پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم کی آئندہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان۔ شہباز شریف ستمبر میں امریکہ جائیں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف امریکہ جانے سے پہلے برطانیہ کا بھی دورہ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا اکتوبر میں دورہ پاکستان متوقع، تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چینی وزیر خارجہ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے الوداع کیا۔ چینی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی مستقل حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے ملک میں نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ چاروں صوبوں کو 3 نئے صوبوں میں تقسیم کرنے کی تجویز۔ صدر عبدالعلیم خان بولے آبادی میں اضافے کے بعد نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہو چکا، ہر صوبے میں اسی نام کے ساتھ نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل کے نام سے نئے صوبے بنانے ہوں گے۔ نئے صوبوں سے عوام کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پر ممکن ہوگا۔ اور تحریک انصاف کے ارکان بھی ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے حامی، عوام کے مفاد میں ہے تو نئے صوبے ضرور بننے چاہیے۔ علی محمد خان کی گفتگو، کہا تمام جماعتوں سے بات کر کے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے۔
کراچی میں بارش کے بعد معمولات زندگی بحال ہونے لگے. کورنگی کازوے 3 روز بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. کئی علاقوں میں اب بھی پانی جمع. سولجر بازار کی سڑک تاحال زیر آب. مزار قائد اور صدر کو ملانے والی مرکزی سڑک بھی متاثر. سرجاری سیکٹر 4B سے بھی بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا. مکین اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آب میں مصروف. پاکستان کی ایک بار پھر بھارت کو جامع مذاکرات کی پیشکش. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے کسی سے نہیں کہا تھا ہمیں بھارت کے ساتھ بٹھائیں. نیوٹرل مقام پر بات چیت کا کہا. واضح کیا بھارت کے ساتھ کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر بات نہیں ہوگی. مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات ہوگی. جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے. بھارت کی جانب سے بلا وجہ بیان بازی جاری رہتی ہے. امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی شیڈیول نہیں. وزیر اعظم کی آئندہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان. شہباز شریف ستمبر میں امریکہ جائیں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے. شہباز شریف امریکہ جانے سے پہلے برطانیہ کا دورہ بھی کریں گے. امریکی وزیر خارجہ کا اکتوبر میں دورہ پاکستان متوقع. تیاریاں شروع. چینی وزیر خارجہ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس چلے گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے الوداع کیا. چینی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت. اسٹریٹجک شراکت داری، علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر ہم آہنگی بڑھانے کا عزم. فریقین کا خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اظہار. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا. استحکام پاکستان پارٹی نے ملک میں نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ کر دیا. 4 صوبوں کو 3 نئے صوبوں میں تقسیم کرنے کی تجویز. صدر IPP عبدالعلیم خان بولے آبادی میں اضافے کے بعد نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہو چکا. ہر صوبے میں اسی نام کے ساتھ نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل کے نام سے نئے صوبے بنانے ہوں گے. نئے صوبوں سے عوام کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پر ممکن ہوگا. 25 سال سے نئے صوبوں پر صرف سیاست ہوئی. اب باہمی مشاورت سے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے. IMF کے دباؤ پر مالی خسارہ کم کرنے کا مشن. وفاقی حکومت کا اخراجات میں واضح کمی کے پلان پر ابتدائی کام کا آغاز. صوبوں کا NFC ایوارڈ میں حصہ کم کرنے کی تیاری شروع کر دی. نئے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کارکردگی سے مشروط کرنے کی تجویز. تعلیم، صحت، ماحولیات کے شعبوں میں بہتر کارکردگی سے صوبوں کو فنڈز ملنے کا امکان. دیامر بھاشا ڈیم سمیت بڑے ڈیمز کے لیے بھی NFC سے حصہ نکالنے کی سفارش. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے واضح فنڈز مختص کرنے کی تجویز. مجوزہ پلان پر صوبوں کے اعتراضات. سندھ نے تجویز کو مسترد کر دیا. وفاقی اداروں میں 376 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی. وفاقی وزارتوں اور محکموں کی آڈٹ رپورٹ جاری کر دی گئی. پیپرا قواعد کی خلاف ورزیوں سے متعلق 284 کھرب ناقص، غیر مکمل اور سول ورکس میں تاخیر سے 85 کھرب کی بے ضابطگیاں رپورٹ. واجبات اور ریکوری کے مسائل کی وجہ سے 2.5 ٹریلین اور سرکولر ڈیٹ کے تصفیے میں ناکامی سے 1200 ارب کی بے ضابطگیاں ریکارڈ. قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے 958 ارب. اندرونی کنٹرول کی کمزوریوں کے باعث 677 ارب سے زائد کی بے ضابطگیاں. عوامی پیسے کی خرد برد اور کرپشن سے 6.3 ارب کا نقصان ہوا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان. اسٹاک مارکیٹ میں دوران ٹریڈنگ 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 1.5 لاکھ پوائنٹس کی حد بحال. 9 مئی کیس میں بانی PTI کا ایک اور بھانجا گرفتار. علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کو پولیس نے لاہور سے حراست میں لے لیا. جناح ہاؤس کیس میں علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شاہریز خان کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور. پولیس نے گزشتہ روز زمان پاک سے گرفتار کیا تھا. کراچی کے علاقے امیجنا روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ. ریسکیو آپریشن جاری. متعدد لوگ تاحال اپنے پیاروں کے منتظر. بیٹے کی تلاش کے لیے آنے والا باپ شدت غم سے نڈھال. کہا بیٹا گودام میں کام کرتا ہے، اب تک نہیں ملا.
اسرائیل کا غزہ پر قبضے کے لیے نیا آپریشن، کئی مقامات پر مسلسل بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 70 شہادتیں، فلسطینیوں کا علاقہ چھوڑنے سے انکار، جنگ بندی کا مطالبہ، یرغمالیوں کی واپسی اور جنگ کا خاتمہ ہماری شرائط پر ہونا چاہیے، نیتن یاہو کی حماس سے مذاکرات کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ نیو یارک کی عدالت نے دھوکہ دہی کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا، $500 ملین کے جرمانے کو بھی منسوخ کر دیا۔ 5 ججز پر مشتمل بینچ نے 11 ماہ تک غور کے بعد اپیل پر فیصلہ سنایا۔ تین ملکی سیریز کی تیاریاں، پاکستان کرکٹ ٹیم کا دبئی میں پہلا پریکٹس سیشن، فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں، آج بھی پریکٹس ہوگی۔ سیریز کا آغاز 29 اگست سے ہوگا۔ افتتاحی میچ پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں ہوگا۔ سینٹرل کانٹریکٹ میں تنزلی اور ایشیا کپ سے باہر ہونے کے بعد محمد رضوان کا کیریبین لیگ میں مایوس کن ڈیبیو، 6 گیندوں پر صرف 3 رنز ہی بنا پائے۔ اسپنر وارکن کی گیند پر بولڈ ہو کر پویلین لوٹ گئے۔ اور پاکستان کے یاسر علی نے ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ کے جیولن تھرو ایونٹ میں برونز میڈل جیت لیا۔ یاسر علی نے 77.43 میٹرز کی تھرو کی۔